الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، ماہ ذو الحج کا مہینہ، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس لیے اللہ تعالی نے قسم کھایا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی. یعنی اس 10 راتوں کے اندر صحابہ کرام بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے. بلکہ بعض سلف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے سے کہیں زیادہ اہمیت ذو الحج کے پہلے عشرے کی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس عشرے کے اندر صحابہ کرام 2 کام بہت زیادہ کرتے تھے. ایک کام نوافل کا اہتمام. اب نوافلات میں چاہے وہ روزے کے نوافل ہوں، چاہے وہ صدقات و خیرات کے معاملات میں ہوں، ان تمام میں صحابہ کرام بہت چڑھ کر کے بڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے. اور دوسرا اہم کام یہ کرتے تھے کہ رات کے اندر قیام کرتے تھے، جس کو ہم اور آپ تہجد کے نام سے جانتے ہیں. لہذا کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ عشرے کے ذو الحج کے پہلے عشرے کے اندر خوب اللہ کی بندگی کریں، صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، توبہ و استغفار، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اپنے گناہوں کو لے کر کے، اپنے معاملات کو لے کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس عشرے کے اندر بہت زیادہ محبوب ہے. لہذا ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی. وہ صحابہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نیکیوں میں کوشاں ہوا کرتے تھے، نیکیوں کے لیے تڑپ ہوا کرتی تھی. یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہمیں اس عشرے کے اندر، ذو الحج کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ نوافلات کا اہتمام کرنا ہے. اور نوافلات میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، چاہے صدقات ہوں، چاہے نوافل پڑھنے کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے قرآن کریم یا روزے وغیرہ کا اہتمام ہو، ان تمام چیزوں کا اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب آتے ہیں دوسرے اسٹیپ کی طرف.
جس کو اصل ایمس ہے، جو اس عید الاضحیٰ کی اصل روح ہے، جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اس قربانی کے اندر ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور کن چیزوں کو اختیار کرنے میں صحابہ اکرام کی تڑپ ہوا کرتی تھی، ان تمام بنیادی چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا اصل پرپس کیا بیان کیا ہے۔ پرپس یہ ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ نے فرما دیا کہ او لوگوں جو تم لوگ جانور ذبح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مگر اللہ کو کچھ پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو جانور ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، اس کا اصل پرپس کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ دکھاوا تو نہیں، اور ایسا تو نہیں ریاکاری کرنا چاہ رہا، ایسا تو نہیں معاشرے میں دھن سیٹ کہلانے کے لیے قربانی کر رہا، بڑے بڑے جانوروں کو قربان کر رہا ہے، 2 4 10 بکروں کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اس کی معرفت ہو سکے کہ ہاں وہ بڑا سیٹ آدمی ہے، بڑا معرفت والا آدمی ہے، اس وجہ سے وہ قربانی پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ پرپس ہے تو تقوی حاصل نہیں، بلکہ تقوی کی بات چھوڑ دیں، نیکی کی بات چھوڑ دیں۔ اگر یہ مقصد اللہ کی قسم آ جائے، ثواب تو درکنار، اللہ رب العزت نے کہا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس کسی نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کیا اس نے گویا کہ شرک کر لیا۔ نیکی تو چھوڑ ہی دیں، یہاں اگر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو وہ سارے اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں جس پرپس کو لے کر کے آپ نے جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اپنے دل کے اندر پہلی فرصت میں خلوص پیدا کر لیں۔ اگر ابھی تک آپ کے دل میں کچھ ہے، ڈامک ڈول ہے، ایمان کی کمی ہے، تو اس کو کریکٹ کر لیں، صحیح کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن ہماری قربانی کا اصل مقصد، اصل روح سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، ایک اور نقطہ، کیا نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے۔ کیا ایگریمنٹ ہے؟ اللہ رب العزت آج تیرے راستے میں تیرے حکم کے مطابق میں ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، ایک جانور قربان کر رہا ہوں، کل تیرے دین کے خاطر اگر میرے سر کی قلم کرنی پڑ جائے، مجھے اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کی قسم تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے راستے کے لیے، تیرے دین کے اوپر آنچ نہ آئے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر، یہ جذبہ، یہ دل کے اندر احساس، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اگرچہ وہ حالات ہمارے اوپر آئے نہ آئے وہ دوسری بات ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت آج یہ ایک جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن کل تیرے دین کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو تیرے راستے میں قربان کر دیں گے۔ تو کیا معاملہ ہوا کہ بھائی خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا ہے تقوی، اور قربانی کے نام پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے تو ہم بھی اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تو کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں، آج تو بڑے بڑے پیر و مرشد کے نام سے قربانیاں کی جاتے ہیں، فلاں بابا کے نام سے، گرہویں شریف کے نام پر، پیران پیر شیخ عبد القادر کے نام پر کیا جاتا ہے۔ غیر اللہ حرام، حرام تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کیا اس نے شرک کیا۔ دیگیں پر دیگیں اتاری جاتی ہیں، اور پیر و مرشد کے نام پر امت کو جتنا گمراہ ان دجالوں نے کیا ہے شاید کہ کسی نے نہ کیا ہو۔ خوب گمراہی میں ہے، اور انسان روپے پیسے کی اللہ بے درے خرچ کرتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ آس دلائی جاتی ہے، اسے یہ امید جگائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، کامیابی تو یوں ہی نکل جائے گی۔ آپ کو کوئی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقات وغیرہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بس پیر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ وہ دامن چھوٹا تمہاری زندگی چھوڑ جائے گی، اگر وہ دامن سے لپٹا رہے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ عقیدہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کون چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ کون آئے مسجد کے اندر؟ کون آئے
اپنے 5 وقت کو ٹائم نکال کر کے نیندوں کو حرام کر کے وہ تو پیر کے پیچھے ہی لگ جائے گا، کیونکہ پیر تو دامن سے چھڑا کر کے اس کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو رونگ نمبر کہتے ہیں، یہ رونگ نمبر ہے سب، سارے کے سارے یہ غلط راستے ہیں، اور انسان کو انہی غلط راستوں نے جتنا گمراہ کیا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر کسی اور چیز نے گمراہ نہیں کیا۔ تو نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے پروردگار ساری کی ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز رب کے لیے، قربانی رب کے لیے، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ اور قیامت کے دن جو حشر کا میدان ہے، جہاں سارے کے سارے لوگ یہاں تک کہ انبیاء کرام حیران و پریشان ہوں گے، نفسی نفسی میں ہوں گے، سب یہی کہہ رہے ہوں گے اے میرے پروردگار میرے نفس کو تو بخش دے، میری جان کو تو بخش دے۔ اب یہ بتائیں ایک نبی کی یہ پوزیشن ہوگی کہ حالت خراب ہے، پیر بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہہ کر کے دنیا میں گیا نہیں کہ میرا دامن تھام کے رکھنا، بول کے گیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا بڑے بڑے 4 اماموں پہ 4 مسلک بنائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کبھی، انہوں نے تو کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جہاں بھی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا موقف ہے، وہی میری رائے ہے، اور اگر میری بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا جائے میری بات کو دیوار پہ دہ مارو اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کو تسلیم کر لو۔ آج بڑے بڑے اماموں کے نام پر الو سیدھے کیے جا رہے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کی ریٹنگ طے کی جا رہی ہے اللہ کی قسم۔ لہذا یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر نقطہ ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزوں کا اصل محور، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باقی دنیا میں کوئی اور پرپس لے کر کے انسان چلتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کیا اللہ کے رسول نے بھی دی ہے؟ جی، قربانی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 قربانی نہیں، اپنی پوری 10 سالہ زندگی کے اندر، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول 10 سال رہے۔ کتنے؟ 10 سال۔ مکہ میں کتنے سال؟ 13 سال۔ اللہ کے رسول کی نبوت کی جو زندگی ہے وہ ٹوٹلی کتنی ہے؟ 23، یعنی 23 سال کی زندگی ہے۔ 10 سال مکہ میں اور 13 سال مکہ کے اندر اور 10 سال مدینہ کے اندر، یہ اللہ کے رسول کی 60 کٹ زندگی ہے۔ اور اس زندگی کے اندر اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ کر کے جب وہاں سے دعوت و تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا اور مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور 10 سال وہاں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، کہ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر 10 سال مقیم رہے۔ یضحی کل سنہ، اور اللہ کے رسول نے ہر سال جانور کو ذبح کیا۔ ہر سال کتنے؟ ہر سال۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے 1 سال چھوڑ دیا ہو، 2 سال چھوڑ دیا ہو۔ اللہ کے رسول 10 کے 10 سال کنٹینیو قربان کرتے رہے۔ اچھا، جانور کتنا ذبح کرتے تھے اللہ کے رسول؟ 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، اللہ کے رسول ہر سال 2 مینڈوں کو قربان کرتے تھے، اور میں نبی کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی اللہ کے راستے میں 2 قربان کو پیش کرتا تھا، 2 مینڈوں کو پیش کرتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کا نبی کے سنت سے لگاؤ کتنا بھیانک تھا۔ یعنی اللہ کے رسول نے پوری زندگی کے اندر 2 مینڈوں کی قربانی کی ہے، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی 2 ہی جانور کو قربان کیا، 2 ہی مینڈوں کو قربان کیا۔ اب اگر کوئی یہاں پہ ایک جینیس انسان آ کر کے یہ کہے کہ بھائی قربانی 2 کیوں پیش کریں، 1 پیش کریں، 1 کا کسی غریب کے حوالے کر دیں، تو کیا رسول سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر ہمدردی ہے؟ وہ رسول کہ ایک وقت میں کسی صحابی کو نہ دیکھے تڑپ اٹھتا تھا، کسی غریب مسکین کو دیکھ لے، اللہ کے رسول اس بوجھ کو، اس گٹھر کو اپنے جسم کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ اس نبی سے زیادہ تمہارے اندر رحم کا بات آ گیا؟
نہیں، فلسفہ اسلام میں نہیں، فلسفہ دنیا کے معاملات میں چلے گا. اسلام کے معاملے میں تو صرف اور صرف حکم چلتا ہے. نبی کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے پیروی کر دی. گویا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی کی بات آ جانے کے بعد کوئی انسان قیل و قال نہیں کر سکتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کا ایمان ڈاؤٹ ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے تعلیم اور نبی کی بات آ جانے کے بعد اب انسان کے عقل کا اور اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، صرف اسے ماننی ہے وہ بات سمجھ میں آوے یا نہ سمجھ میں آوے. تو کیا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 میڑوں کی قربانی پیش کی ہے اور مسلسل 10 سال پیش کی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ در حقیقت حاجیوں کے لیے خاص ہے. غلط ہے. حاجی در حقیقت سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، اور دیگر مسلمان جو حج میں نہیں موجود ہے وہ اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کو کم از کم اگر کیپیسٹی اس کے پاس ہے تو 1 جانور ذبح کرے. مزید کی طاقت ہے تو 4 دن جو قربانی مشروع ہے وہ 4 دن کے اندر ایک جانور کر کے قربان کر سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا، اب کیپیسٹی رکھنے کے باوجود بھی نہ کرے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی سے دور ہو جائے، مطلب عیدگاہ میں دور دور تک نہ بھٹکے، دور نکل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو کوئی آدمی حیثیت رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے مصلی میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اور یہ رولا جو زندگی کا ہے نا یہ چلتا رہے گا. پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، یہ چلے جانا، یہ زندگی کا رولا ہے. انسان ہو تو یہ ساری چیزیں آنی ہیں. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک کرتوت ہے، کارنامہ ہے. اور اس سے کبھی انسان کو ہارنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گھوڑے کے ریس میں گھوڑے کے مالک گھوڑے کو ٹارچر کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ اس کو مزہ آتا ہے؟ نہیں، وہ چاہتا ہے ہمارا گھوڑا فرسٹ آ جائے. ایسے دنیا کے اندر ہمارا مالک ہمیں ٹارچر کرتا ہے تاکہ اس دنیا کے عذاب کو، اس دنیا کے تکلیف کے اوپر صبر کر کے آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، فرسٹ ہو جائے. یہ چاہتا میرا پروردگار. لہذا کبھی نہ امید نہ ہو. یہ آزمائشیں ہیں، یہ بلائیں ہیں، ایک انسان کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان آزمائشوں کو جھیل سکے، پریشانیوں کو جھیل سکے اور اس کے اوپر کاربند ہو سکے. تو یہ ایک نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں پیش کی جا سکتی. اگر میت نے مرتے وقت وصیت کر دی ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد آپ لوگ میری طرف سے قربانی پیش کریں گے. اب اگر اولاد اس کی طاقت رکھتی ہے، کیپیسٹی ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی یا اپنے خاص لوگوں کی وصیت کو پوری کرے. اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس پر کسی طریقے سے گرفت نہیں ہوگی. طاقت رکھتا ہے پھر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اس وصیت کے تحت مجرم ٹھہرتا ہے. لہذا میت کی طرف سے قربانی نہ نبی کے حدیث سے ثابت، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت، نہ تبع تابعین کے عمل سے ثابت ہے. لہذا میت کی طرف سے قربانی نہ کریں اور آپ اپنے نام سے قربانی پیش کریں، میت کو ثواب پہنچے گا. وہ کس بنیاد پر؟ اس حدیث کے تناظر میں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، ایک انسان مر گیا، اس کے تمام اعمال کے دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں لیکن 3 چیزوں کے سوا. یعنی ایک انسان جس نے صدقہ جاریہ کر لیا، ایک انسان جس نے علم نافع چھوڑا، اچھا علم چھوڑا، اور تیسرا وہ عمل اولد صالح یدعو لہ، یہ اولاد جو نیک ہے، صالح ہے، چاہے وہ کوئی عمل کرے چاہے دعا کرے، اچھے عمل کی صورت میں اس کے والدین کو، اس کے اپنے افراد کو اس کا ثواب پہنچے گا. تو یہاں کیا ہوا؟ آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے والدین کو
آپ نماز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے والدین کو، آپ صدقہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے والدین کو ان تمام چیزوں کا ثواب پہنچنے والا ہے، کیونکہ آپ کو نیک بنانے میں، آپ کو سنوارنے میں، آپ کی تربیت کرنے میں والدین کا اہم کردار رہا ہے، اس وجہ سے ان تک وہ ثواب پہنچے گا۔ تو یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی ہمارے یہاں قربانی پیش کرتے ہیں، 4 قسم کے جانور صرف مشروع ہیں قربانی میں، یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ 4 قسم کے جانور، ایک گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ دمبا، اور اسی طریقے سے بکرا۔ ان کے مذکر مؤنث کو، میل فیمیل کو ملا لیا جائے تو 8 جانور ٹھہرتے ہیں، انہی کی قربانی مشروع ہے، باقی اور کسی جانور کی قربانی مشروع نہیں ہے، کسی اور جانور کی قربانی مشروع نہیں ہے، چاہے وہ بھینس ہو یا کتا ہو، یہ ساری کی قربانی کی مشروعیت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گائے بھینس کی جنس میں سے ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ عبادت ہے، عبادت میں قیاس نہیں چلتا، نص چلتا ہے، فروعی معاملات میں قیاس چلتا ہے۔ فروعی معاملہ یعنی دین اسلام کی بات نہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اس معاملے میں قیاس چلتا ہے، اس معاملے میں اجتہاد چلتا ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کی بات آئے، عبادت کی بات آئے، تو انسان کو صرف اور صرف کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اسی پر عمل کرنا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر نقطہ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اسلام ایک مکمل طور سے ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بتلا دیا ہے جو فیوچر میں ابھی آنے والی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قربانی کا مسئلہ بھی ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر ضرور کرتا کہ آگے چل کر کے بھینس بھی ایک جنس پیدا ہونے والی ہے اور اسی میں سے تمہیں جانور کی قربانی پیش کرنی ہے، تو یہ بھی نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جانور وہ نہ ذبح کریں جو مسنہ نہ ہو، مطلب وہ جانور جو دانتا ہو اسی کو قربانی پیش کرنی ہے، وہی جانور مطلوب ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ جانور چاہے دانتا ہو یا نہ دانتا ہو، الٹا ہے، عقیقے میں لوگ دانتا دیکھتے ہیں اور قربانی میں دانتا نہیں دیکھتے ہیں، بس تندرست ہے، موٹا ہے، فربا ہے، اس کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ دانتا شرط ہے، حدیث میں لگا دیا گیا ہے، شرط لگا دی گئی ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، اگر دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ اور ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جب جانور ذبح لینے کے لیے جائیں تو جانور کو 4 عیب دیکھیں، 4 عیب اگر اس کے اندر ہیں تو اس جانور کو چھوڑ دیں۔ العوراء بین عورها، بھینگا پن، ٹیڑھا دیکھتا ہو، ایک تو ہے نارمل بہت عیب ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، بہت قریب جا کر کے دیکھیں، بہت دھیان سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کانا ہے، یہ ٹیڑھا دیکھتا ہے، تو اگر بہت زیادہ واضح ہے تو اس جانور کو نہ ذبح کریں، اور معمولی عیب ہے تو جانور کو ذبح کر دیں، انشاءاللہ الرحمن کوئی حرجہ کی بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے والمریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جو بالکل مریض ہے، بیمار ہے، نحیف ہے، اس بھی جانور کی قربانی پیش نہیں کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ صاف ستھری چیز میرے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ ہے نا میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی اچھی چیزیں ہمیں چاہیے اور بری چیزیں جانے دو، اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، وہ دوسرا کھاتا ہے، اپنے کھاتے میں تو پیور چیز صرف آنی ہے، وہ اوریجنل چیز نہیں۔ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیزیں نکالیں، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں نکالو گے اس کے نیکی کو تم قطعی طور پر نہیں پا سکتے ہو۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ فرماتا ہے، کہا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے جو میرا باغیچہ ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کو آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ چاہیں جس کو چاہیں صدقہ کر دیں اور لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، تو یہ اسلام مطلوب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو ایک دم بالکل یہ کہہ لیجئے کہ اس کے بدن کے اوپر گدی نہ ہو، گدی سے مراد گوشت پوشت نہ ہو، صرف بدن کے اوپر ہڈی دکھ رہا ہو، ایسے جانور کو بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا، نہیں قربان کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے،
اور وہ کمزوری ایک انسان جو اپنے چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے، وہ بھلا کیوں ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر سکتا ہے؟ لہذا یہ بھی بنیادی چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور جانور جب جائیں لینے کے لیے تو بڑھیا خوبصورت بکرے کا انتخاب کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں دینا ہے، تو یہ بھی نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان جانوروں کو جب ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بھی ایک گائیڈ لائن اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی جانور کو لٹائے ہوئے ہیں اور جانور کو لٹا کر کے اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے؟ اس کے سامنے ہی چھری کو تیز کر رہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ لگائی، کہا تو کیا اس جانور کے اوپر 2 موتیں دینا چاہتا ہے، 2 تکلیفیں اسے دینا چاہتا ہے؟ مطلب کہ اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ پہلے سے چھری وغیرہ تیز کر کے رکھیں اور لٹا کر کے صرف اس کو ذبح کرنا رہے۔ اور اس جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اس کا گردن کے اوپر آپ کا دایاں پاؤں ہو، اور اس کے بعد چھری پھیری جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو ہم خود ذبح کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے یوم النحر کے دن کئی جانور کو ذبح کیے تھے۔ اللہ کے رسول جب جانور ذبح کرتے کرتے تھک گئے تو اللہ کے رسول نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو چھری تھما دی، پکڑو اور ذبح کرو۔ آج ہماری عورتیں کیا ذبح کریں گے؟ ایک چھپکلی دیکھ لیں تو گھر میں پاؤں ٹکتا نہیں ہے، بھاگتی پھرتی ہیں، وہ کیا جانور ذبح کریں گے؟ ہاں، اس وجہ سے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بیداری نہیں ہے۔ بھائی عورت کو ایک مردانہ صورتحال اس طریقے سے بنانا چاہیے کہ آدمی جس طریقے سے نڈر ہوتا ہے عورت بھی اسی طریقے سے نڈر رہے۔ یہ موت اور یہ ساری چیزیں یہ سب کے اوپر آنی ہے، کوئی کسی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم کروٹ کو جانور کو بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا دایاں پاؤں اس کے گردن پر رکھیں، چھری پھیریں، اور چھری پھیرتے ہوئے بہت لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر لیں، اور آگے تھوڑا سا یاد کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من ومن اہلک، ٹھیک ہے کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے، ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اور ذبح کر دیں۔ یہ سب کو کفایت کر جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اوپر ایک گھر والے کی طرف سے ہر سال قربانی پیش کرنا ضروری ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے۔ طاقت نہیں رکھتا ہے تو بات الگ ہے، تو یہ بھی ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم نقطہ عید کے سلسلے میں کہ ہم نے عید میں کیا بتلایا تھا کہ آپ جب عید گاہ سے نکلیں، گھر سے نکلیں عید گاہ کے لیے، تو کھجور وغیرہ جو میسر ہو، میٹھی چیزیں وہ کھا لیں تا قدر میں مطلب جس کا جوڑا نہ بنتا ہو، جیسے 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے، اس طریقے کی کھجور کھا کر کے آپ کو عید گاہ میں آنی تھی۔ لیکن عید الاضحیٰ کے اندر آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ بھوکے پیاسے وہاں سے آئیں گے اور یہاں سے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اگر بکرا جلدی حلال ہو جاتا ہے تو کوشش کریں بکرے کے گوشت سے ہی بسم اللہ کریں، اور اگر تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آئیں ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اس وقت جو ہم چل رہے ہیں ذو الحج کے عشرے کے اندر، 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں، جب بھی موقع لگے، ہاتھ لگے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تسبیحات کا اہتمام صحابہ کرام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام بازار میں بلا ضرورت نکل جایا کرتے تھے، کوئی لینا دینا نہیں، صرف وہاں جا کر کے خوب زور سے تسبیحات پڑھتے تھے، تاکہ ان تسبیحات کو سن کر کے دیگر مسلمان جو بھولے ہوئے ہیں، وہ بھولے ہوئے مسلمان اپنی زبان پر ان کلمات کو لا سکیں۔ اور الحمدللہ اس سنت کو آج بھی سعودی عرب زندہ کرتا ہے۔ بڑی گاڑی ہوتی ہے اور 1-2 مائک نہیں، تقریباً 7-8 مائک لگا کر کے اس پر وہاں کا شیخ ہوتا ہے، متوع ہوتا ہے، وہ متوع اس مائک کے اندر ان تمام تسبیحات کو پڑھتا ہے تاکہ لوگ اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری و ساری کر سکیں۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں۔
اس سے ہمیں اپنے آپ کو سکون ملے گا، ہمارے آپ میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے نیکیوں میں، ہمارے حسنات میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس صحابہ اکرام کے طرز عمل کو اختیار کریں گے انشاءاللہ الرحمن سکون ملے گا، سکون ملے گا۔ کیونکہ اسلام نے خود کہہ دیا، قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ قرآن کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قرآن کریم کے ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کا دل گھبرا رہا ہے، الجھن میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، یقینی طور پر آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو یہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور آخری بات جو یہاں پر ذکر کرنی ہے کہ جانور ذبح کر کے صرف خود ہی نہ کھا جائیں، بلکہ آپ کے آس پاس میں چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، ہاں وہ نان مسلم جو کھاتے ہیں اور جو نہیں کھاتے ہیں ان سے آپ احتراز کریں، بچیں ان سے، جو کھاتے ہیں آپ ان کو دیں۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی جو ہمارے یہاں سے یہ کہہ لیجئے کہ پرویشی بھائی جو ہیں، مزدور بھائی ہیں، ان کو بھی کوشش کریں، جو نماز میں آتے ہیں، 5 وقت آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو بھی ایک تھیلی تھما دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھاؤ کلو وادخروا، کہ کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، ذخیرہ اندوزی بھی کرو، یعنی فریج وغیرہ اگر گھر میں ہے تو اسٹاک کر سکتے ہیں، نو پرابلم، ہاں کھا سکتے ہیں بھائی، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ پہلے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ بھائی صرف کھانا ہے، بانٹنا ہے، باقی اسٹاک نہیں کرنا، لیکن بعد میں جب صحابہ کرام کے اندر فروانی آ گئی، بہت زیادہ لوگ صحابہ کرام قربان کرنے لگے جانور کو، تو اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو، اسٹاک کر لو۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو کر لیں، اپنے بھائیوں کو بھی دیں، اور اس کے بعد بچتا ہے تو فریج وغیرہ الحمدللہ سب کے گھروں میں اویلیبل ہے، اس کے اندر اسٹاک کر کے آپ 1-2 روز جو کھانا ہے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بنیادی باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اپنے کسی بھائی کو اگنور نہ کریں۔ عام طور پہ میں نے ذکر کیا نا کہ اللہ کے رسول ایک وقت میں اگر نمازی غائب ہو جاتا تو اللہ کے رسول اس کی پرسان حال کرتے، کہاں ہے، کیا معاملہ ہے، کیا شکایتیں ہیں، کیا تکلیف ہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کو یہ معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی تیری مجبوری کیا ہے، کیا بلا ہے، کیوں اتنا پریشان گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ایک انسان جب اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے نا تو اس کو بڑا راحت ملتا ہے، تسلیاں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اور تیمارداری کرتے ہوئے کیا کہا گیا، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ بس تمہیں بہت ہی جلد کیا کر دے گا، شفا یاب کر دے گا۔ یہ دعا نبی نے سکھلائی ہے۔ تو اس سے ایک انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور کتنا بھی گھبرایا ہوا، ڈاکٹر کیا بولتا ہے، ارے جی یہ چھوٹا ہی سا تو ہے، آدمی لاسٹ اسٹیج پر ہے، موت اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن ڈاکٹر کیا بولتا ہے، نو پرابلم، تھوڑا سا ہے، ایک جھٹکا اور لگنا ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ آرام میں آ جائیں گے، ایسا بولتے ہیں۔ تو ہم کو بھی یہی کوشش کرنی ہے، انہی تعلیمات کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی جو بھی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اے بار الہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی سے نکال کر اور بھلائی کی طرف پھیر دے مولا۔ اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بالرؤوف۔